محترم سامعین، ایک بار محمد بن سلیمان جزولی اتفاقاً شہر فاس کے ایک گاؤں میں وارد ہوئے۔ نماز ظہر کا آخر وقت ہو چکا تھا اور پانی موجود نہ تھا۔ تلاش و جستجو کے بعد ایک کنواں نظر آیا، لیکن ڈول اور رسی نادارد تھی۔ شیخ صاحب موصوف کنویں کے چاروں جانب چکر لگاتے اور پریشان پھرتے، لیکن اس دشواری کا کوئی حل نظر نہ آتا۔ اتفاقاً سامنے کے ایک مکان سے 8 یا 9 سالہ ایک لڑکی بھی یہ ماجرا دیکھ رہی تھی۔ اس نے شیخ صاحب سے کہا، اے شیخ، تمہاری پریشانی کا باعث کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں سلیمان بن جزولی ہوں۔ ظہر کا وقت تنگ ہو چکا ہے، پانی کا کوئی ذریعہ نہیں، اس لیے پریشان ہوں، تم ہی کوئی حل بتاؤ۔ لڑکی نے جواب دیا، تم اتنی مشہور و معروف ہستی اور ایک معمولی سا کام بھی انجام نہیں دے سکتے۔ اور یہ کہہ کر لڑکی باہر آئی اور جا کر کنویں میں تھوک دیا۔ اس کے تھوکتے ہی کنواں جوش مارنے لگا اور پانی باہر بہنا شروع ہو گیا۔ سب لوگوں نے وضو کیا اور نماز سے فراغت پائی۔ شیخ صاحب نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس لڑکی کے مکان پر گئے اور دستک دی۔ جب لڑکی باہر آئی تو شیخ صاحب نے اس سے فرمایا، تمہیں خدا کی قسم جس نے تمہیں پیدا کیا اور سیدھا راستہ دکھایا، میں تم کو خدا اور تمام پیغمبروں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا واسطہ دیتا ہوں جن کی شفاعت کی تم امیدوار ہو، للہ یہ تو بتا دو کہ تم اس مرتبہ کو کس طرح پہنچی۔ اس نے جواب دیا کہ اگر تم مجھے اتنا بڑا واسطہ اور اتنی بڑی قسم نہ دلاتے تو میں ہرگز بھی نہ بتاتی۔ دراصل مجھے مرتبہ فلاں درود کے پڑھنے سے حاصل ہوا ہے جس کا میں ہمیشہ ورد کرتی رہتی ہوں۔ شیخ صاحب موصوف نے اس سے وہ درود سیکھا اور اس کی اجازت حاصل کی۔ اس اجازت کے بعد شیخ صاحب کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ ایک ایسی کتاب تحریر میں لائی جائے جس میں تمام بہترین درود جمع ہوں اور اس درود کے الفاظ پر بھی مشتمل ہو جو لڑکی سے حاصل کیا تھا۔ اس کے بعد شیخ صاحب نے یہ کتاب تحریر فرمائی اور احادیث ہیں جو درود مروی ہیں وہ اس میں نقل فرمائے اور وہ درود بھی اس میں شامل کیا اور اس کتاب کو دلائل الخیرات کے نام سے موسوم کیا۔